بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیلی اسکیجول یا ڈیلی روٹین آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم دن کس طرح سے گزرا کرتا تھا۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پہلے تو یہ آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں، اور جو ہمارے ساتھ جنہوں نے لائیو بھی جوائن کیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو لرن دا روٹین آف سکسیزفل پیپل، مسلمز اور نان مسلمز؟ Why is it important for us to learn the routines of those who are successful? کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ To be successful? Good. اور ہم اللہ کے نبی کی زندگی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ آج آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ یا جو سکسیزفل لوگ ہیں اس دنیا میں، مے بی مسلمز نان مسلمز، ان کی روٹین سے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں اتنی بکس ان کی سیل ہوتی ہیں اور ان کی روٹین کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ واٹ از ڈفرنٹ ان دیئر لائف دین ادر پیپل، مطلب وہ کیا کر رہے ہیں اپنے اسکیجول میں، ڈیلی اسکیجول میں، جو کہ ایک ایسے بندے سے مختلف ہے جو کہ سکسیزفل نہیں بن پا رہا۔ آپ کچھ کہتے ہیں؟ ٹو بی اے فالوور آف دیٹ پرسن۔ وائی؟ بیکاز آف ہز سکسیس۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی سکسیزفل بندے کی روٹین پڑھتے ہیں نا، ہم اس کی لائف کے سکسیس کو ڈیکوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل میں نہیں جانا پڑتا، ہم بس دیکھتے ہیں کہ یہ شخص دن میں کون سے ایسے کام کر رہا ہے جو میں نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ان کی لائف سکسیزفل ہے، کیونکہ ہیبٹس جو ہیں وہ لائف کو چینج کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وی ٹرائی ٹو ڈیکوڈ دا فارمولا آف سکسیس، کہ یہ لوگ کیا ایسے کمال کی ان کی ہیبٹ ہے یا کیا ان کی روٹین ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کام وہ ان کی لائف میں چینج آ گیا اور سکسیزفل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اینڈ اسپیشلی وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو لرن دا روٹینز از وائی بیکاز وی آر کریچرز آف ہیبٹ، وی ہیومن بینگز آر کریچرز آف ہیبٹس۔ ہم لوگ، ریسرچ کہتی ہے کہ ہمارا زندگی کا 40% سے زیادہ حصہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہیبٹس کی بیسڈ ہوتا ہے۔ ہم نے اٹھنا کب ہے، ہم نے سونا کب ہے، ہم نے کھانا کب ہے، ہم نے نیپ کب لینا ہے، ہم نے جم کب جانا ہے، ہم نے آفس کب جانا ہے، ہم نے کس ٹائم کیا کام کرنا ہے، ہم اکثر اپنی ہیبٹس کی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ہمارے اسکیجول کا 40% سے کچھ اوپر کا جو حصہ ہے وہ ہیبٹس کی بیسس پہ ہوتا ہے۔ سو ونس وی چینج آر ہیبٹ، آر لائف چینجز۔ اور اکثر سکسیزفل اور ان سکسیزفل لوگوں کی زندگی میں یہ ہیبٹس ہیں جو فرق لاتی ہیں، یہ ہیبٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اسمال ڈیلی ایکشنز لیڈ اس ٹو سکسیزفل لائف اور انسکسیزفل لائف۔ اگر ہمارے اسمال ڈیلی ایکشنز جو ہیں لائف کے وہ بیکار کے ہیں، مطلب میری اگر ہیبٹ ہے کہ میں دن میں جب بھی فری ٹائم ملتا ہے میں فیس بک کھول لیتا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو دس مائٹ میک می انسکسیزفل، کیونکہ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم۔ یا ایک بندے کی ہیبٹ ہے جب بھی وہ فارغ ہوتا ہے وہ کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دس مائٹ میک ہم سکسیزفل۔ تو اسمال ہیبٹس ان آر لائف میک اس سکسیزفل اور انسکسیزفل۔ ٹھیک ہے، اللہ کی نبی کی زندگی کے معاملے میں دو کوشچنز جب بھی یہ پڑھائی جاتی ہے تو دو کوشچنز اکثر لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں، جو کہ شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہمارے لیے آج ریلیونٹ ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ کس دور میں پیدا ہوئے؟ اراؤنڈ 1440 سال ہو گئے ہیں، اور آج کا دور تو بہت چینج ہو گیا ہے، کیا ان کی زندگی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے یا نہیں؟ ایک اور امپورٹنٹ کوشچن وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی زندگی میرے لیے میری پرسنل لائف میں کیسے اپلائی کرتی ہے؟ میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ایک انٹرپرینیور ہوں، میں تو باپ ہوں، یا میں تو ایسے ہوں، تو میری اپنی پرسنل لائف میں اللہ کے نبی کی زندگی کیسے میٹر کرتی ہے؟ اس کو ہم اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں 4G سے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک بات اس کا جواب قرآن کا آنسر کیا ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے، اور یہ سب صحابہ کے لیے کو خطاب نہیں ہو رہا، قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کی نبی کی زندگی میں آئیڈیل رول ماڈل ہے۔
چاہے وہ سنگل مدر ہے، چاہے وہ ڈائیورسڈ وومن ہے، چاہے وہ ایک اکیلا باپ ہے، چاہے وہ کون ہے یا کون نہیں ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، انٹرپرینور ہے، جو شخص ہے، چاہے وہ موچی ہے، مالی ہے، ہر شخص کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن ان کی زندگی رول ماڈل بنائے گا کون اپنے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، آخر وذکر اللہ کثیرا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے، جو who he wish to meet اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو واقعی میں ایک اس کا ایجنڈا ہے ذہن میں، یا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک دن میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ بنائے گا اللہ کے نبی کا رول ماڈل. اور قیامت کے دن پہ جو ایمان ہوگا، جس کا یقین ہوگا، یہ شخص اس کے لیے اللہ کے، ویسے تو سب کے لیے آئیڈیل ہے، لیکن ان کو آئیڈیل بنائے گا کون؟ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. ہم سب الحمدللہ اللہ سے ملاقات کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یقین نہیں ہے. یقین کی بہت بڑی کمی ہے. اگر یقین ہوتا تو ہماری لائف ایسے نہ ہوتی جو بھی ایک گزر رہی ہے. سو لیٹس موو آن. One of the other reasons why it is relatable to our life is number one, ان کی زندگی تھی نا، ابھی تک میں اسکیجول شروع نہیں کی ان کی لائف کا، ٹھیک ہے، اب اس پہ آتے ہیں. ان کی جو زندگی تھی نا بہت سمپل تھی. امیجن وہ آج ہمارے دور میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس انٹرنیٹ ہوتا، موبائل فون ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا، تو وہ شخص کیا کرتا جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل فون نہیں ہے؟ یا وہ ایسے معاشرے میں ہوتے، ایسے جگہ پہ ہوتے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل فون نہیں ہے، تو ان کا کیا بنتا ہے جن کے پاس انٹرنیٹ اور موبائل فون ہے یا جن کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں؟ تو وہ ایک طرح سے رول ماڈل ایسے ہیں سب کے لیے کہ ہی لیوڈ اے ویری سمپل لائف، کہ ہر شخص جو آج اس دور میں آیا ہے وہ ان کی لائف کو اپنی لائف پہ اپلیکیبل کر سکتے ہیں. اور ہم آج پڑھیں گے، آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کیسے ہم ان کی لائف کو اپنے لیے اپنی لائف پہ امپلیکیبل کر سکتے ہیں اور ریلیونٹ کر سکتے ہیں. ویری سمپل لائف. بہت ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں جو ہے نا ایک کمپلیکیشنز ہوں گی، لیکن اٹ واز اے ویری سمپل لائف. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو کہ جب بھی ہم ان کا نام لیں، اسپیشلی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود لازم پڑھیں. یا اگر ان کا صرف بھی ذکر کر لیں اللہ کے نبی، تو پھر درود پڑھنے کی کوشش کریں. آلدو نام کے ساتھ ضرور ہے درود پڑھنا، صرف کے ساتھ اچھا ہے، بہت بہتر ہے کہ پڑھا جائے اور اجر ہی بہت جاتا ہے انشاءاللہ. تو اگر ہم یہی 100 دفعہ درود پڑھ لیں ان کے نام کے سامنے، تو آج ہمارا جو ہے نا پیسے پورے ہو جائیں گے. پیسے دیکھے تو کوئی نہیں آیا آج، خیر ویسے بھی پیسے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے آنے کے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی وہ اسکیجول پڑھیں گے، وہ روٹین پڑھیں گے جو مدینہ میں تھی، کیونکہ مکہ میں اٹ واز ویری ہیپ ہیزرڈ. ان کا کفار مکہ ٹوٹ رہے ہیں، نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جہاد فرض نہیں ہے، مختلف جو ہے نا وہ اٹ واز انسیٹلڈ لائف اس مکہ میں. مدینہ میں دا لائف واز سیٹلڈ. مسجد نبوی بن گئی، اللہ کے نبی کی شادیاں ہو گئیں، صحابہ جو ہے وہ پاس ہیں، تو اٹ واز کائنڈ آف مور سیٹلڈ لائف، جو کہ ہماری لائف کے لیے زیادہ امپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم ان کی روٹین، جب ہم کہتے ہیں نا ڈیلی روٹین آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے جب ہم اسکیجول پڑھیں گے ان کا کہ ہز روٹین، ہز 2 days were different with each other. None of his 2 days were similar. ان کی روٹین بہت فلیکسیبل، بہت فلوئڈ، بہت اسپونٹینیس تھی. نو ریجیڈیٹی ایٹ آل کہ نہیں ابھی 9 بج گئے ہیں، میں یہاں پہ نہیں ہو سکتا، میں نے وہاں جانا ہے، ہمارے میٹنگ ٹائم ختم ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سخت اسٹریسفل ٹائم کے پابندی اس طرح سے کہ بالکل بس ختم، یہی ٹائم تھا ہمارا. نہیں، اٹ از ویری فلیکسیبل. ہی واز یوز ٹو مولڈ ہز روٹین اکارڈنگ ٹو پیپل. لوگ بیٹھے ہوئے، لوگوں کے پاس ٹائم ہے، اللہ کے نبی باتیں کرتے جاتے اور ان کے ساتھ ان کی تربیت کرتے جاتے. لوگ بزی ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکچر ہی نہ دیتے یا بات ہی نہ کرتے، نصیحت ہی نہ کرتے اور ان کو اپنا ٹائم دیتے. سو اٹ وازنٹ اے روٹین ٹائپ کی چیز کہ صبح اتنے بجے اٹھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہ کیا وہ کیا. کچھ چیزیں بڑی اسٹرکٹ تھیں، جیسے نمازوں ان کی پوری اسکیجول نمازوں کے گرد گھومتا تھا، لیکن ادر تھنگز ور ویری فلیکسیبل. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں نے جو آج کا جو لیکچر ہے وہ مینلی کہاں سے لیا ہے؟ ایک تو اللہ کی نبی کی سیرت سے جو مختلف ہوتی ہے، لیکن سیرت جو ہے ان کی وہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ہے.
جو کہ ہمیں ڈیلی اسکیجول جہاں سے نہیں ملتا. تو ایک کتاب ہے ایوم النبوی, ایوم النبوی, ٹھیک ہے, اور یہ لکھی ہے شیخ عبد الوہاب بن ناصر التریری نے, جو کہ سعودی عرب کے اسکالر ہیں, انہوں نے لکھی ہے. تو یہ بہت ایک اچھی کتاب ہے جس میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کی اسکیجول بتایا ہے ود ریفرنسز, ایچ سینٹینس از ریفرنسڈ کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے, ٹھیک ہے. سو اٹس ویری اوتھینٹک, ویری نائسلی ڈن. تو ہم انشاءاللہ آج اس کی ایک طرح سے سمری پڑھ لیں گے اگلے ہمارے ٹائم میں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. امیجن 1440 سال پہلے مدینہ کیسا ہوگا, اینڈ آپ ایک کیمرے سے دیکھ رہے ہیں مدینہ کو, اینڈ جسٹ زوم ان ٹو پروفٹس ہاؤس صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پہ وہ سو رہے ہیں. ہی از ٹیکنگ اے نیپ آفٹر تہجد, اور ہم ختم بھی انشاءاللہ تہجد پہ آ کے کریں گے. سو از ٹیکنگ اے نیپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اذان دیتے ہیں. اور بلال جو کہ اللہ کے بڑے قریبی دوست تھے, ان کی اذان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلتی ہے, اور اللہ کے نبی اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ مسواک اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں. آپ اللہ کے نبی کی اکثر زندگی میں دیکھیں گے کہ مسواک جو ہے نا بہت زیادہ یوز کیا کرتے تھے. ہی واز اے ویری پیور اینڈ کلین پرسن, ہمیشہ اپنے ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھنا. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ واٹ از دا فرسٹ تھنگ رسول اللہ ڈو وین ہی انٹرز ہز ہاؤس, کہتی ہیں کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے. جیسے آنکھ کھلی نیند سے, مسواک اٹھائی اور اپنے ٹیتھ کو برش کرنا شروع کر دیا اس مسواک سے. ویری کلین, ویری پیور پرسن ماشاء اللہ. اپنے ہائیجین کا, اپنے فریگننس کا, ہر چیز کا بڑا خیال رکھنا. تو اٹھتے مسواک کرتے, اپنے منہ کو رب کرتے اپنے ہاتھوں سے نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے, دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ٹھیک ہے. اور ہم ساری سنتیں آج ذکر نہیں کریں گے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, تو بیسک کر لیں گے انشاءاللہ. دعا پڑھتے اور پھر اٹھ کے اپنا وضو کرتے, ٹھیک ہے. اذان ہو رہی ہوتی تو اس کا جواب بھی دیتے دعا کے ساتھ ساتھ. وضو کرتے, فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے ٹائملی, اور سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے. شارٹ ہوتی تھیں بہت, یہ فجر کی 2 سنتیں بہت شارٹ ہوتی تھیں. وہ پڑھ کے اذان ہو رہی ہے, صحابہ کے آنے کا انتظار کریں, ابھی اپنے گھر میں ہی ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے جو حجرات تھے وہ بالکل مسجد نبی سے جڑے ہوئے تھے ایک طرح سے, کچھ نہیں کچھ. جو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ابھی, وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. جو ابھی روضۃ الرسول ہے وہ قبر مبارک جو ہے وہ عائشہ کا حجرہ تھا. اور جہاں پہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ انبیاء کی وفات ہو وہیں پہ ان کو دفنا دو. تو ابھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہی ہے. تو اللہ کے نبی وہیں ہوتے اور فجری سنتیں پڑھ کے کیا کرتے, دائیں طرف تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے اور پھر اٹھتے, بڑے کیجول انداز میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھتے, سم ٹائمز ان کے ساتھ بات چیت کرتے, کچھ مومنٹس اسپینڈ کرتے, ریلیکس کرتے, کچھ چیزیں ڈسکس کرتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے الصلاۃ یا رسول اللہ, کہ جب صحابہ کچھ اکٹھے ہو گئے ہیں تو تب اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلتے اور مسجد نبی میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے, دائیں پاؤں سے داخل ہوتے, اور فجر کی صحابہ بیٹھے ہوتے ان کے انتظار میں. جب دیکھتے اللہ کے نبی انٹر ہوئے ہیں مسجد میں تو کھڑے ہوتے اور اقامت ہوتی, نماز شروع ہو جاتی. تو فجر کی نماز پڑھتے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے کچھ اذکار کرتے تھے. اسی دوران کہ جب وہ اذکار کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو مدینہ کے کچھ لڑکے, ینگ بچے آ جاتے مشکیزوں میں پانی لے کے, اللہ کے نبی کے ہاتھ اس میں ڈپ کرنے کے لیے, تاکہ جو ہم پانی دن میں پئیں یا جس کو یوز کریں اس میں برکت ہو. کتنے سبحان اللہ بلیسڈ لوگ تھے وہ. تو آتے مشکیزہ دیتے یا کوئی جو بھی ان کے پاس چیز ہوتی ہے اس کو دیتے. اللہ کے نبی اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈپ کرتے اور وہ چلے جاتے. اللہ کے نبی اپنے اذکار مکمل کرتے. سو فار سو گڈ. ہم ساتھ ساتھ اپنی لائف میں بھی اس کو اپلائی کرتے جائیں گے کہ اسے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ بندہ فجر کے لیے ٹائملی اٹھ جائے, اٹھ کے آرام سے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے, اور پھر اپنی اگر وائف ہے یا فیملی ہے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارے, دائیں طرف لیٹ جائے, تھوڑا سا ریلیکس کرے, ناٹ اسٹریسفل. ہمارا کیا ہوتا ہے اٹھے بھاگ رہے ہیں, دروازے مار رہے ہیں, اور نہیں, ایزی گوئنگ, آرام سے فیملی ٹائم گزارا, اپنے منہ کو صاف کیا, ہائیجین کو پیوریفائی کیا, اور اپنے مسواک کا استعمال کیا, اور پھر
کچھ دیر بیٹھے اور فجر کی نماز پڑھائی اور اذکار کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اذکار کے بعد کیا ہوتا, ناؤ ہی اسٹارٹس ٹاکنگ ٹو دا صحابہ رضوان اللہ علیہم, کہ اب وہاں پہ کوئی لیکچر عام طور پہ نہیں دے دیتے, گپ شپ سے شروع کرتے, پوچھتے کہ کیا حال ہے آپ سب کا, خیریت سے ہیں, کیا حال احوال چل رہے ہیں, کوئی بیمار تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح مختلف مواقع پہ مختلف باتیں پوچھتے ہیں, کوئی بیمار تو نہیں ہے, کسی کا آج کوئی فوت تو نہیں ہوگی جس کا ہم آج جنازہ پڑھیں, ٹھیک ہے. جو مسنگ شخص ہے وہ کیوں مسنگ ہے, کسی کو اندازہ ہے کہ وہ یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے, اگر اس کے وہ مسنگ ہے تو اپنے دن میں اس کے پاس جا کے وزٹ کرتے ہو اسے, ٹھیک ہے. کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا, یا اگر خود خواب دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنا نریٹ کرتے کہ میں نے آج رات خواب میں یہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی اس کی اکثر اس کی ایکسپلینیشن خود بیان کر دیتے, کبھی کبھی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ٹرائی کروں, میں اس کی آپ کو وضاحت دوں, تو انہوں نے کہتے ہیں ہاں تم ٹرائی کرو, جیسا ابوبکر صدیق نے کہا تھا. تو لیکن میں نے کہا کہ تم نے کچھ حصہ تو ٹھیک بیان کیا, کچھ غلط بیان کیا, ٹھیک ہے. صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا, تو اٹ واز ویری کیجول کیو این اے سیشن جس میں گپ شپ ہو رہی تھی کہ صحابہ سے پوچھتے کہ آپ نے کچھ دیکھا, تو صحابہ اپنے خواب کبھی کبھی بتاتے, ان کی تعبیر کرتے اور سب سے حالات پوچھتے. صحابہ کبھی کبھی اپنے اسی ٹائم پہ فجر کے بعد ٹائم میں اپنے دور جاہلیت کے واقعات شیئر کرتے, جس میں صحابہ ہنستے اور اللہ کے نبی اسمائل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انٹل سن رائز. اب یہ دیکھیں, یہ انہوں نے اپنا دن جو شروع کیا ہے, نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اللہ کا حق ادا کیا, اور پھر اپنے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں صرف سرسری طور پہ نہیں بلکہ ہی جینوئنلی کیئرڈ فار آل آف دیم. پوچھا کہ فلاں کیوں نہیں ہے, فلاں کدھر ہے, کسی اگر وفات ہو گئی تو ہم اس کے جنازے کو فالو کرتے ہیں, اس سے ملتے ہیں, یا تم سب کیسے ہو, سب کے حالات ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے تمہاری زندگی میں. اور یہ بناوٹی بالکل بھی نہیں تھا کسی قسم ہی جینوئنلی کیئرڈ فار ہز پیپل, کہ ہر بندے کے بارے میں جانے سب ٹھیک ہیں, کسی کو مسئلہ ہے تو ہم سب مل کے اس کا مسئلہ سولو کریں. سو بڑا ایک کمیونٹی ڈیولپ کرنے والا, ایک یارانہ ڈیولپ کرنے والی بات تھی, فرینڈلی ایٹماسفیئر تھا, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ نماز کے بعد چلے جاتے, کچھ بیٹھے رہتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سن رائز تک بیٹھے رہتے تھے. سن رائز کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا, اشراق کی نوافل پڑھتے اور وہاں سے نکل جاتے, ٹھیک ہے. اب نکلنے کے بعد مسجد سے نکل کے اپنی بیگمات, چونکہ اللہ کے نبی کی ٹوٹل تو 11 بیگمات تھیں, لیکن ایٹ اے ٹائم میکسیمم نمبر آف جو وائفس تھیں وہ 9 تھیں ان کی, ٹھیک ہے. تو ان کو وزٹ کرتے, ہر کسی کے گھر جاتے, کیونکہ قریب قریب گھر تھے, بالکل ایسے نکلتے دوسری گھر تھا, پھر نکلتے تو تیسری گھر تھا. تو اس طرح سے سب سے ملتے, سلام کرتے, سب کا حال احوال پوچھتے, کوئی چیز چاہیے تو نہیں, ایوری تھنگ از اوکے. اور جن کے گھر وہ دن ہوتا یا کسی سے پوچھتے کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے اویلیبل ہے, تو دس واز ہز مینلی بریک فاسٹ ٹائم آفٹر سن رائز, ٹھیک ہے. تو بریک فاسٹ کے لیے کچھ پوچھتے, کچھ ہے تو کہتی ہیں کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو کسی اور کے پاس جاتے, ان سے حال احوال پوچھتے, سب خیریت ہے, کوئی کام, کوئی ضرورت, کوئی بیماری پریشانی تو نہیں. پھر کچھ کھانے کے لیے ہے, تو اکثر گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا. اب یہ کس ہستی کا گھر ہے, کائنات کا سب سے بہترین اور پاکیزہ گھر ہے, لیکن کھانا نہیں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ مائنڈ کرتے نہ کچھ, کہ ٹھیک ہے آج میں روزہ رکھ لوں گا انشاءاللہ, اور پھر وہ اس دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے. کیونکہ نفلی روزہ جو ہے وہ ہم فجر کے بعد بھی آفٹر نون تک اس کی نیت کر سکتے ہیں, اس سے پہلے تک انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانے میں کچھ ہے تو کھانا کھا لیتے, اپنا بریک فاسٹ کر لیتے, کچھ کھجوریں یا کچھ پانی یا کچھ چیزیں, نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے. پھر ابھی تک یہاں پہ ہم اپنی لائف میں سب کو اپلائی کر سکتے ہیں. تہجد پڑھی, پھر سو گئے, فجر پہ اٹھے, مسجد گئے, قرآن کی تلاوت کی, اپنے ساتھ جو لوگ مسجد میں کمیونٹی آ رہی ہے ان کے ساتھ ملے, ان کے حال احوال پوچھے, کوئی مسنگ ہے تو ان کے بارے میں سوال کیا, پوچھا, دیکھا کون شخص مسنگ ہے, اسے کال کر لی میں بھی دن میں, ٹھیک ہے. اور پھر اشراق کی نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, وچ از دا اسپریچول بریک فاسٹ آف آرز. اور پھر گھر گئے, اور دس از دا آفیشیل ٹائم ٹو ہیو سم بریک فاسٹ, ٹھیک ہے, آفٹر سن رائز, ٹھیک ہے, اشراق کی نماز پڑھ کے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتا رہے, مسجد میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو اور 2 رکعتیں پڑھ لے, تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ لوگ حج اور عمرے کا ثواب روزانہ کما سکتے ہیں, روزانہ.
کسی نے ایک دن کیا تو اس کو نہیں ملے اس کو ملے گا, ایک دن مس ہو گیا تو اسے نہیں ملے گا. تو ہم کسی بھی دن کر سکتے ہیں, ایسے نہیں کہ روزانہ ہی کرنا ہے تو ملے گا, نہیں, کسی بھی دن کر لیا تو یہ ملے گا. تو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ہمارے پاس روزانہ کی اپرچونٹی ہے, اتنی بڑی اپرچونٹی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے. پھر عشاء کے بعد ہم نے ذکر کر لیا, عشاء کے بعد اپنی وائفس وزٹ کرتے اور پھر جو ہے نا وہ بریک فاسٹ کرتے. اس کے بعد دس واز ہز آفیشیل ورک ٹائم. یہ سب کرنے کے بعد تمام وائفس کو وزٹ کیا, کہیں ناشتہ کر لیا, ان کے حالات پوچھے, مسجد نبی آ جاتے واپس. اور مسجد نبی میں دس از ویئر ہز آفیشیل ڈے اسٹارٹس صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پہ کیا کرتے, کچھ صحابہ سے جب ملنا ہوتا, میٹنگ کرنی ہوتی, ڈسکشن کرنی ہوتی, ٹھیک ہے. کچھ صحابہ نے جب سوالات جوابات کرتے تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی اس ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں, تو ہم اس ٹائم آ کے ان سے کچھ اپنے پرسنل معاملات یا پبلک معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی اگر ایمبیسڈرز باہر سے آئے ہوتے تھے, گیسٹس آئے ہوتے تھے, تو وہ اس ٹائم پہ جو کہ آفٹر سن رائز کا ٹائم ہے, اس پہ جو ہے بیگمات سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی سا کے میرا کرتے تھے, ٹھیک ہے. سو دس واز ہز آفیشیل ٹائم. جیسے آفس اسٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے بھی یہ اپلیکیبل ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ آر ڈے ویری ارلی. ناشتہ ارلی کر لیا اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ آر ڈے ارلی, کیونکہ حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہم اجعل برکۃ لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں بھر دے. اور یہ اللہ کی میں دعا کی اور یہ دعا قبول بھی ہوئی. اور پھر فرمایا جعلت برکۃ لامتی فی بکورہا, کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں ڈال دی. تو ہمارے لیے جو صبح کا ٹائم ہے نا, جس کو انفارچونیٹلی ہم سب سو کے گزارتے ہیں بیفور آفس, ٹھیک ہے, یا یونیورسٹی جانے سے پہلے, تو یہ وہ ٹائم ہے آفٹر سن رائز کا, ٹھیک ہے, جس میں برکتوں والا ٹائم ہے. تو اللہ کے نبی اس ٹائم مینلی ایمبیسڈر سے ملتے, جو لوگ صحابہ نے کوشچن آنسر کرنے, تو کسی نے فتویٰ لینا ہوتا, تو کوئی بھی کام صحابہ بیٹھے ہوتے, ان کو پتہ تھا لیکن نبی اس ٹائم آتے ہوتے ہیں, تو ڈسکشن کرتے, اور کوئی امپورٹنٹ بات کرنی تھی وہ اس ٹائم کرتے, کوشچنس پوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جو کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس نے کھول دیا ہو, جو بینکرپٹ ہے وہ شخص ہے. انہوں نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت بڑے بڑے اعمال لے کے, پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے, لیکن زندگی میں دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا, کسی سے جھوٹ بولا ہوگا, کسی کی چغلی کی ہوگی, کسی کو تانا دیا ہوگا, کسی کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی, تو قیامت دنوں سے سارے اعمال لے لیے جائیں گے, حتیٰ کہ لوگ ابھی تک بچیں گے اور لوگوں کے برے اعمال اس کے کندھے پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ہے. پوچھتے کبھی پوچھتے کہ صحابہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مسلمان جس کی مشابہت ہے, اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ مسلمان سے ملتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ میں بتاؤں, جی بتائیے, وہ کھجور کا درخت ہے. اور اس کی تو ہی ووڈ آسک کوشچنس ٹو صحابہ, ٹھیک ہے, جو بھی ڈسکشن کرتے, ہی وازنٹ اے بورنگ پرسنالٹی ایٹ آل, ٹھیک ہے, کہ ان الحمد شروع کیا لیکچر اور گھنٹے کا لیکچر دیا, اور جیسے ہم لوگ انفارچونیٹلی ہیں کیو اے سیشن کرتے, ڈسکشن کرتے, حالات, ہی واز ویری پریزنٹ, ویری ایموشنل ود پیپل, ہی یوز ٹو کنیکٹ ود پیپل, اور صحابہ سے کوشچن آنسرس کرتے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہوتا. کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تو کچھ چیزیں ڈرا کرتے, ہی یوز ٹو میک پریزنٹیشنز آن دا سینڈ, لکڑی لیتے اپنے عصا سے ڈرا کرتے. اور جیسے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک باکس ڈرا کیا, ایک اسکوائر ڈرا کیا, اور اس میں کچھ لائنیں ڈرا کیں, کچھ لائنیں اس کے اندر تھیں اور کچھ باہر ڈرا کیں ایسے جو اسے باہر نکلتی, اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے. صحابہ یوز ٹو تھنک کہ رسول اللہ آپ بہتر جانتے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ انسانی خواہشات ہیں, اور جو یہ باکس ہے یہ اس کا لائف سپین ہے, اس کی زندگی اتنے عرصے میں ختم ہو جاتی ہے, لیکن خواہشات جو ہیں وہ اس کی زندگی سے بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں, کہ میں جب 70 سال کا ہوں گا میرا بزنس اتنا اسٹیبلش ہو جائے گا, یا میرے یہ خواہشات ہیں, یا میں اگلے 20 سال میں یہ کروں گا, حالانکہ اس کی زندگی 10 سال میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ خواہشات اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہیں, اور وہی جو لائن اینڈ ہوتی ہے اور جو آگے نکلنے خواہشات ہے وہ اس کی وہ ہیں جو کہ موت کے بعد کی خواہشات ہیں, جو کہ کوئی پورے نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے ایک لائن ڈرا کی اللہ کے نبی نے, صحیح حدیث میں آتا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اور لائنز ڈرا کی ہیں اس کے ساتھ. تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, اور یہ جو ساتھ والے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں, یہ ڈسٹریکشنز اور گمراہی کے راستے ہیں, اور ہر گمراہی کے راستے پہ ایک شیطان بیٹھا جو لوگوں کو گمراہ کر کے جا رہا ہے. تو میرے راستے پہ چلنا, میرے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا.
سو ہی یوزڈ ٹو میک پریزنٹیشنز, انٹریکٹ ود پیپل, ٹھیک ہے. تو اس سے بہت زیادہ کیجول اور انٹریکٹیو وے میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ آفٹر دیٹ, یا اسی ٹائم کے فوراً بعد وہ کچھ قریبی صحابہ سے کچھ مشورہ کرنا ہوتا, کوئی جنگیں پلان کرنی ہوتی, کوئی اپنے ڈیفینس کی پلاننگ کرنی ہوتی, تو وہ اس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آفیشیل ٹائم میں صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. مینلی اللہ کے نبی کی جو جاب تھی نا, اٹ واز ٹو ٹیچ دا ہیومینٹی, اٹ واز ٹو انسپائر پیپل, اٹ واز ٹو ڈیولپ پیپل. ہیومن ڈیولپمنٹ ان کا کام تھا اس دنیا میں, ٹو ٹیچ ہیومینٹی, اور ان کو فتنوں سے, مصیبتوں سے نکال کے ایک ان کو لائف کا پرپس دینا, اور ان کی لائف کو حق کی ٹورڈز گائیڈ کرنا اور جہنم سے بچانا. سو ہی کیم ٹو ٹیچ دا ہیومینٹی, اور سارا دن اللہ کے نبی کا یہی کام ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, ٹو انسپائر پیپل, ٹو کیئر فار پیپل, ٹھیک ہے. دس واز ہز جاب, ٹھیک ہے. ناؤ آفٹر دیٹ, جب یہ میٹنگس ختم ہو جاتی ہیں, کچھ انپورٹنٹ باتیں, کچھ چیزیں, ڈسکشنز, تو ہی یوز ٹو گو آؤٹ آف مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ بیٹھ جائیے, کچھ جگہ آگے ہو جائیں آپ لوگ, یا اس طرف آ جائیے. تو ہی یوز ٹو واک ان مدینہ. اب مسجد نبی سے نکلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نکل پڑے ہیں لوگوں کی خیر خبر لینے کے لیے. اور یہ کوئی ایسی واکس نہیں ہوتی تھی جو کہ پرپز لیس ہیں, یا وہ جو ہے نا چہل قدمی کے لیے نہیں ہوتی تھیں, بلکہ یہ بڑی پرپزفل واکس ہوتی تھی, جس میں صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ واک کرتے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کبھی بھی اللہ کے نبی کے پیچھے واک نہیں کرتے تھے, اور اللہ کے نبی کو یہ پسند بھی نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی چلے, میں آگے چل رہا ہوں اور میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. ہمیشہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے, سائڈ بائی سائڈ, یا آگے چل رہے ہوتے اور ساتھ چل رہے ہوتے, یا ساتھ چل رہے ہوتے, پیچھے کبھی نہیں چلتے تھے. آپ کو پتا سبحان اللہ, جب ایمبیسیڈرز آتے یا لوگ آتے تو پوچھتے کہ آپ میں, جب صحابہ اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تو پوچھتے کہ آپ میں سے پروفٹ کون ہے. اتنے لوگوں کے اندر گھیرے ہوئے, اور ان کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھتے تھے وہیں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے. کوئی تخت, کوئی عرش, کوئی بڑی چیئر ایسے بیٹھ کے نہیں, ہمبل ہیوملٹی والی پرسنالٹی. صحابہ کے ساتھ لوگ آتے پوچھتے کہ آپ میں سے اللہ کے نبی کون ہے. ان کے چہرے کے نور سے اکثر لوگوں نے پہچان لیتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, خوبصورتی کی وجہ سے, لیکن there was no difference at all کہ ان کی سیٹ کون سی ہے, یا کوئی جہاں صحابہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. سو جتنا انسان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جتنا ہیوملٹی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اتنا ہی اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کا جو اخلاق ہے نا, بہترین, بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کے یہ اخلاق تھا, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے مدینہ میں, نکلتے کہ کسی کی میں ہیلپ کر سکوں کسی بھی طرح سے, میرے جو کمیونٹی ہے, میرے جو لوگ ہیں وہ سب ٹھیک تو ہیں. تو چلتے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے, اور یہی وہ ٹائم تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے, ٹھیک ہے. بچے آتے, بچے اللہ کے نبی سے ملتے, کھیل رہے ہوتے تو اللہ کے نبی آ گئے ہیں, they used to feel honored, اور ان سے ملتے, ان سے حق کرتے. کبھی کبھی بچے تو ان کا ہاتھ انگلی پکڑ کے مدینہ میں لے جاتے, اور مدینہ کی گلی میں پھیرے ہوتے, اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ ساتھ پھیرے ہوتے. یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں میں تو پروفٹ ہوں اور میرا تو یہ کام ہے اور وہ کام نہیں. He was so flexible and so caring کہ مدینہ میں اللہ کے نبی کی انگلی کو پکڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم بچے ان کو لے جاتے اپنی کوئی چیز دکھانے کے لیے, کہیں بھی تو اللہ کے نبی کے ساتھ چل پڑتے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ کرتے. He was fully present, fully focused. کوئی ان سے آ کے ملتا تو یہ نہیں کہ دیکھ وہاں رہے ہیں, اچھا میں آتا ہوں اور ہاں جلدی بولو, نہیں, رکتے, اس کی طرف اپنا فل اٹینشن دیتے, فوکس کرتے, اس کی بات ساری سنتے, اس کو جواب دیتے, اپنا پورا ٹائم دیتے, اور پھر آگے موو آن کرتے. سو ہی واز فلی پریزنٹ, فلی فوکسڈ. ہماری طرح ڈسٹریکشنز میں اور اسٹریس میں نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے. گزرے ایک ینگ لڑکا ایک شیپ اپنی سلاٹر کر رہا تھا, تو وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا. تو یہ نہیں کہا تم کیا کر رہے ہو, یہ نہیں, کہتے میں تمہیں سکھاؤں کیسے کرتے ہیں, اور اپنے سلیوز اوپر کیے اور اس کے ساتھ اس کو بکری ذبح کرنے شروع ہو گئے اس شیپ کو, ناٹ کیئرنگ اباؤٹ ہز ثوب اور ان کا جو لباس. تو ہمارے ہاں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں, کوئی چیز ٹچ نہیں کرنی, کوئی گندا نہ ہو جائے, زمین پہ نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کرنا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, it was very casual and frank.
اس کو کر کے دکھایا کہ دس از دا رائٹ وے ٹو سلاٹر اینیمل. خون لگے ان کے ہاتھ پہ سب کچھ, اٹ واز نارمل کیجول, ہاتھ صاف کیے پھر چل پڑے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کوئی بیمار ہوتا اس کو وزٹ کرتے اس ٹائم پہ, لوگوں نے انوائٹ کیا ہوتا یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئیں تو انہیں گھر چلے جاتے. اور اسی طرح سے ایک صحابی تھے جو کہ چھوٹے بچے تھے, ان کی چڑیا جو تھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی, وہ اپنے سلیو میں رکھا کرتے تھے, ابو عمیر ان کا نام تھا. تو دیکھا وہ بہت غمگین ہیں اور اداس ہیں, تو ایک بچے کے پاس بیٹھ گئے, نوٹس کیا, پہلی بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس چڑیا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ زمین بیٹھ گیا اور کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل نغیر, اے ابو عمیر تمہاری چڑیا, چھوٹی چڑیا کہاں گئی؟ تو انہوں نے اپنا بچے نے سارا اپنا دکھڑا اور بیان کیا کہ وہ شی ڈائیڈ, اور وہ زندگی میں نہیں رہی, اس دنیا میں نہیں رہی, اور ساری بات. تو یو نو امیجن, سبحان اللہ, اللہ کے نبی کون ہے؟ آخری نبی, لیڈر, گرینڈ مفتی, چیف, امیر المؤمنین, مطلب فادر, بردر ان لا, ہسبینڈ, ان کی 9 بیگمات ہیں, امت کی ذمہ داری ان پہ ہے, تمام نان مسلمس کو انہوں نے دعوت دینی ہے, کفار اٹیک کر رہے ہیں, پورے عرب ان قبیلے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کی ڈیفینس کرنی ہے, اسٹریٹجی بنانی ہے, ہی از ایوری تھنگ, لیکن اسٹل ہی از گیونگ ٹائم ٹو اے کڈ. اینڈ وین ایور آئی ریڈ دس, سبحان اللہ, دس از مائنڈ بلوئنگ کہ ایک بچے کو بھی اتنا فوکس کرنا اس پہ, اس کی چیز پہ, اس کو اتنا ٹائم دینا, یہ ویلیو ٹو ایوری پرسن, تو اتنا زیادہ وہ لوگ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے لوگ گزرتے تو لوگ اپنے گھر کے باہر کھانا بنا رہے تھے, تو کہتے کہ کھانا تیار ہے, تو انہوں نے کہا جی تیار ہے, اور دے یوزڈ ٹو فیل آنرڈ کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے ہیں, تو پھر ان کو سرو کرتے, والا کہ 2-3 لقمے لے کے پھر چل پڑتے. تو اس طرح سے ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلا کرتے تھے. اینڈ یوزڈ ٹو واک ان مدینہ. ہمارے لیے کیسا یہ اپلیکیبل ہے؟ جب بھی ہم آفس جائیں یا یونیورسٹی جائیں تو وی شوڈ بی کیئرنگ اینڈ لونگ ود ایچ ادر. پوچھنا کہ یار فلاں شخص کیوں نہیں ہے, اسے کال کر لی دوست کو کہ یار تم خیریت ہے, تو آج نہیں آیا. ہم تو اگلے دن, حالانکہ جگری دوست ہوتا ہے, اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ چلو کل آئے گا تو پوچھ لیں گے. کمیونٹی کے بارے میں خیال رکھنا. جاب پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً سے اپنے کیوبیکل میں چلے گئے یا اپنے ڈیسک پہ چلے گئے وداؤٹ میٹنگ اور سیئنگ سلام ٹو اینی بڈی. نہیں, لوگوں سے ملا, السلام علیکم, کیا حال ہے, سب ٹھیک, خیریت سے, کل آپ جلدی چلے گئے, سب خیریت ہے, ماشاء اللہ, لکنگ ویری گڈ. اس سے کمپلیمنٹ دینا, خیال رکھنا. ٹھیک ہے, بینگ پریزنٹ, کہ یہ شخص نے آج کیا پہنا ہے, میں اس کو خوبصورت لگ رہا ہے, اس میں کمپلیمنٹ کر دوں. یا آج یہ پریشان لگ رہا ہے, آپ پریشان لگ رہے ہیں, آج بخار تو نہیں, پریشان نہیں تو نہیں, کوئی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں کسی وجہ سے. سو وی ہیو ٹو بی لونگ اینڈ کیئرنگ. ٹھیک ہے, جینوئنلی کیئرنگ فار آور کمیونٹی, اینڈ وی شوڈ بی ہمبل ود پیپل. ایروگینٹ جو تکبر ہے نا, جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ہوا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے, تکبر میری چادر ہے, جو میری چادر پہ ہاتھ ڈالے گا میں اسے تباہ برباد کر دوں گا. تو یہ تکبر صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے, کسی اور کو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اینڈ گوئنگ آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ پیپل. اب اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مدینہ میں جا کے واک کریں, ان کی اپنی فیملی نہیں ہے, ان کے اپنے کام نہیں ہے, انہوں نے کمانا نہیں ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, ان کو لگتی ہے, وہ انسان تھے اور رسول تھے, لیکن he used to go out of the way to help his people and community. This is what leaders do. Leaders inspire, leaders care for people. ٹھیک ہے, اگر ہم میں سے کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو ہمیں we should be servants, لوگوں کا خادم بننا ہوگا لیڈر بننے کے لیے. ٹھیک ہے, so far so good. بہت زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہلکا سا ریوائز کر لیتے ہیں. اذان پہ اٹھتے, وضو کرتے, 2 رکعتیں پڑھتے, گھر والوں سے ٹائم اسپینڈ کرتے, مسجد میں آتے, اذکار کرتے, صحابہ سے بات چیت کرتے, حال حوال پوچھتے ٹل سن رائز. اس کے بعد گھر جاتے, ناشتہ تو کرتے, ورنہ روزہ رکھ لیتے, سب گھر والوں سے ملتے, تمام بیگمات سے, واپس مسجد نبوی آتے, اپنی میٹنگز یا مشورے کرتے صحابہ کے ساتھ, کیو اے سیشن کرتے, ان سے کچھ سوالات پوچھتے, کچھ ان کے کنسرنز وہ پوچھتے, اور پھر مدینہ میں ہی گلیوں میں نکل جاتے, اور پھر وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کرتے, اور پرپزفلی. ٹھیک ہے, تو یہ کام مینلی کرتے ہیں. سو فار سو گڈ. ناؤ اٹ از لیٹ مڈ مارننگ. ٹھیک ہے, آفٹر نون سے پہلے. سم ٹائمز یہ سب کرنے کے بعد, لوگوں کے حالات اور کرنے کے بعد, ہی یوزڈ ٹو وزٹ ہز ڈاٹر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اپنے نواسوں سے ملتے, حسن اینڈ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کھیلتے,
ان کے گھوڑا بن جاتے جس پہ وہ اللہ کے نبی پہ سوار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہی یوز ٹو اسپینڈ ٹائم. بیٹی کو کتنی رسپیکٹ دی, اسپیشلی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, ان کے گھر جاتے, ٹھیک ہے, ان کے حال احوال پوچھتے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر وہاں سے نکل کے صحابہ کے گھر جاتے جن کو وزٹ کرنا ہوتا تھا, جو بیمار صحابہ ہیں یا جنہوں نے انوائٹ کیا رسول اللہ آپ پلیز ہمیں ٹائم دینا, آپ ہم سے ملنے نا. تو وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دنیا کے سب سے افضل ترین انسان, سب سے زیادہ بزی انسان, لیکن ٹائم دیتے صحابہ کو اور ان سے جا کے ملا کرتے تھے. تو اسی طرح سے جیسے ایک پرسن شخص تھا جو کہ سوپ بہت اچھا بنایا کرتا تھا, تو وہ اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے میرے سے سوپ پینا ہے, میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم عائشہ کو بھی انوائٹ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آنا ہے, آپ کے ساتھ میں نے پرسنل ٹائم گزارنا ہے. تو میں نے کہا نہیں, اگر تو میری بیوی کو انوائٹ نہیں کرے تو میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ آپ آئیں. میں نے کہا نہیں عائشہ کو بلاؤ گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آ جائیں. تو لیکن اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کے جاتے. کتنا ایک بیگم کو اس بات کا پتہ چلے, اس کو کتنا لو محسوس ہوگا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ کتنا خیال رکھتا ہے میرے بارے میں, جہاں بھی جانا چاہتا ہے مجھے ساتھ. آج کل کی بیگماں تو کیا شکایتیں ہیں کہ آپ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں دوستوں سے ٹائم اسپینڈ کریں, ہمیں کبھی نہیں لے کے جاتے آپ. تو اپنی بیگم کو, حالانکہ وہ کہہ رہا آپ اکیلے ہیں لیکن عائشہ کو بلاتے تو میں آؤں گا, اپنے کو ساتھ لے کے جاتے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی خود بھوکے تو بیگم ہی بھوکی ہے نا. سیلفش بالکل نہیں تھے, اپنے بیگمات کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک جیو بچہ تھا, اس کو پتہ چلا کہ ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس چلے گئے, حالانکہ یہودی تھا, اس کے پاس چلے گئے اور وہ پین کی ایگنی میں تھا, ہی واز ان دا اسٹوپرز آف ڈیتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قل لا الہ الا اللہ, باپ ساتھ کھڑا ہوا ہے. اتنی تڑپ لوگوں کے لیے کہ یہ کاش جہنم سے بچ جائے. تو اس نے اپنے ابو کو دیکھا, تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مانو. ابو القاسم اللہ کے نبی کا لقب تھا, ٹھیک ہے. تو پھر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اور اللہ کے نبی اس کے بعد اتنے خوش ہو گئے کہ صحابہ کہتے ہیں ان کی خوشی کے آثار ان کے چہرے سے جو ہے نا ڈھلک رہے تھے, اور آیاں تھے کہ اللہ کے نبی کو کس طرح اس بات نے خوش کیا. اور اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ایک بچے کے لیے بھی اتنی تڑپ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, سبحان اللہ, إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس ٹینشن میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس پریشانی سے. تو اتنا زیادہ لوگوں کے لیے کیئرنگ تھے. پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر آتے یا مسجد نبی جاتے, صلاۃ الضحیٰ پڑھتے, ضحیٰ کی نماز پڑھتے, اور پھر جو ہے اپنی فیملی کے پاس چلے جاتے. یہ ہے بیفور ظہر ٹائم, ٹھیک ہے, لیٹ مارننگ اینڈ آفٹر نون کا ٹائم ابھی داخل ہو رہا ہے. تقریباً یہ جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً ہمارے ہاں 10:30 ساڑھے 10 11 بجے کا ٹائم ہے یہ, ٹھیک ہے. ضحیٰ کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جاتے, اور گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ کام کرتے. اپنا جوتا کچھ پھٹ گیا ہوتا اس کو سیتے, اپنے کپڑے سی لیتے, گھر والوں کے ساتھ کچھ گھر میں صفائی کرنی ہوتی, ڈش واش کرنی ہوتی, کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو وہ کرتے تھے. تو صحابی نے پوچھتے, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کانا فی خدمت اہلہ, کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بزی ہوتے تھے. تو اٹس ناٹ بیڈ ٹو واش ڈشز, یہ مینلی بیہیویئر ہے انسان کا. کھانا خود گرم کبھی کبھی کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے, کبھی کل انسان کو کھانا کبھی پکا لینا چاہیے. یہ گھر والوں کی ہیلپ لازمی ہے, لیکن ان کی سنت ہے. ہم نے داڑھی کو صرف سنت سمجھ لیا, حالانکہ سنت ہے, بہت افضل سنت ہے, لیکن یہ بھی تو سنت ہے گھر والوں کے کام آنا, انہیں خدمت کرنا, جس میں بھی فیل ہوں آپ سب فیل ہیں. میں تو فیل ہوں, آپ کا مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نہیں, مردانگی ایک نیچے رکھو, ایک روب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی تو گھر والے کے برتن دھو رہے ہیں, اپنے خود جوتے سی رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ کپڑا سی رہی تھی تو میری سوئی گر گئی, تو اللہ کے نبی گھر کام کر رہے تھے, تو میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا چہرہ ذرا سوئی کی طرف کریں, کیونکہ اندھیرا تھا, مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی. تو اللہ کے نبی کے چہرے کے نور سے وہ سوئی چمکنے شروع ہو گئی, میں نے اس کو اٹھا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مخلوق ہونے کے بعد بھی, اب یہ کیسے شخص ہیں جن کے ہاتھ کیسے تھے,
صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملتے ان کے ہاتھ کو ہم نے جب چھوا، کہتے ہیں آج تک ہم نے کسی ریشم کو ہاتھ نہیں لگایا جو اتنے سافٹ اور خوبصورت ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ ہے. کسی کو اگر رائٹ ہوتا نا کہ کام نہ کرے تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن وہ بھی اتنے خوبصورت اور پیارے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو سی رہے ہیں اور برتن دھو رہے ہیں. تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ ٹائم گزارنے کے بعد گھر والوں کی خدمت کرنے کے بعد بیفور ظہر صلاح ہی یوز ٹو ڈو قیلولہ. جب سن اپنے ایک طرح سے بالکل اوپر تو نہیں لیکن پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اپنے جب شدت دھوپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم اللہ کے نبی ظہر کی نماز سے پہلے اکثر پہلے کبھی کبھی بعد میں اکثر پہلے قیلولہ کیا کرتے تھے. تقریباً 11 سے 11:30 کا ٹائم یا 11:30 سے 12 کا ٹائم، یہ جو ٹائم ہے جس ٹائم جس کو عربی میں قیلولہ بولتے ہیں اور سیسٹا بولتے ہیں باقی لینگویجز میں، اور جس میں یہ پہلے زمانے میں بھی تو اے سیز ہیں اور چھتیں ہیں اور سب کچھ ہے. اس زمانے میں دس واز اے ٹائم وین ایوری بڈی یوز ٹو سلیپ. بازار بند ہو جاتے، دکانیں بند ہوتی، لوگ نیپ کے لیے جاتے ہیں. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے پاور نیپ کی. آپ ریسرچز پڑھ لیں آن دا امپورٹنس آف پاور نیپ. تو ہاؤ کین وی اپلائی دس ٹو اس کہ اگر ہم آفس میں ہیں، یونیورسٹی میں ہے، ٹیک سم ٹائم آؤٹ ایٹ لیسٹ 15-20 منٹس یا ہاف این آور ٹو ٹیک اے پاور نیپ. اگر نہیں سو سکتے تو اپنے ڈیسک پہ ہی ایسے ہاتھ رکھ کے 15-20 منٹ کے لیے نیپ سے لے لیں، یا گاڑی میں جا کے پارکنگ میں جا کے گاڑی میں لیٹ جائیں، سیٹ نیچے کر لیں اور 15-20 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں. دس ول گیو یو انرجی بوسٹ. ٹھیک ہے، ہمارا جو انرجی لیول ہے نا مارننگ میں ایسا ہوتا ہے اور پھر ڈکلائن کرتا کرتے ایسے آ جاتا ہے. ونس وی ٹیک پاور نیپ تو وہ دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے اور پھر ڈکلائن کرتے کرتے مغرب ہو جاتی ہے جب وی آر ڈن ود آفس یا اپنے کاموں سے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ، جو کہ سنت بھی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے قیلولہ کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی اس ٹائم ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ کیا کرتا ہے. پھر ظہر کی اذان ہوتی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان جو ہے نا پڑھتے، اللہ کے نبی کی اس پہ آنکھ کھلتی، وہ جواب دیتے، وضو کرتے. کبھی کبھی وضو نہیں بھی کرتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، وہ نیند ان کا وضو نہیں توڑتی. ایک دو اللہ کے نبی سوئے اور اٹھے اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، انبیاء کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل غافل نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ جب بھی سوئیں تو وضو کریں. تو اٹھتے، وضو کرتے، ظہر کی سنتیں ادا کرتے. سنتیں اکثر گھر میں پریفر کرتے تھے پڑھنا کیونکہ سنتیں افضل گھر میں پڑھنا پریفرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو گھر میں ظہر کی 4 سنتیں ادا کرتے، پھر مسجد جاتے، پھر واپس گھر آ کے 2 سنتیں بھی ادا کرتے کیونکہ حدیث میں جس شخص نے 12 رکعتیں سنتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، کتنی ہو گئی؟ سو رہے ہیں سارے جگر 8، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 9، 10 اور 11، 12، یہ 12 سنتیں ہیں. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. ٹھیک ہے، تو یہ 12 سنتیں ہیں. یہ ان کو بولتے ہیں سنن روابط، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جن کو اکثر پڑھتے تھے سوائے سفر کے. ٹھیک ہے، سفر میں صرف فجر کی 2 سنتیں اور وتر نہیں چھوڑتے تھے، باقی سارے سنتیں چھوڑتے تھے سفر میں. سفر میں سنتیں چھوڑنا افضل ہے اور نماز میں قصر کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے، افضل ہی بلکہ ضروری ہے. نماز کو پورا نہیں پڑھنا چاہیے سفر میں، حتیٰ کہ اگر جماعت سے مل گئے تو وہ پوری پڑھ سکتے ہیں. خیر، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اچھا، پھر کیا کرتے؟ ہاں، یہ ظہر کے بعد ٹائم ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ کے کوئی اگر نصیحت کرنی ہوتی تو اس ٹائم پہ کرتا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا؟ پیپل یوز ٹو پریفر اسٹیئنگ ان 4 دیواری، ان کولڈ، چھت کے اندر، سب سو کے آئے ہوئے ہیں، فریش ہیں، بازار گرم نہیں ہے. اس ٹائم اللہ کے نبی کوئی نصیحت کرتے تھے اپنے صحابہ کو. کتنا لوگوں کے بارے میں کانشیس ہے کہ کون سا ٹائم ہے جس میں یہ لوگ فری ہیں، جس میں یہ لوگ مطمئن بیٹھ، یہ نہیں کہ بے چینی ہے میں نے بزنس پہ جانا اور درد، اور ہم آگے دیکھیں گے نمازوں میں. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم چونکہ قیلولہ کر کے آئے ہیں، انرجی دوبارہ سے واپس اپنے پیک پہ ہے اور باہر گرمی بھی ہے، تو دے یوز ٹو فیل اپنے گھر جا کے بیٹھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی اس پہ نصیحت کرتے ہیں اکثر، اور شارٹ نصیحت، بہت چھوٹی نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اکثر ظہر کی نماز کے بعد کوئی معاملات ہوتے ہیں، جیسے ایک قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کیا، دے ور ویری پور پیپل، تو سب کو بولا کہ غصے میں آ گئے کیونکہ اتنی غربت ان کی حالت دیکھے، تو کہا کہ اپنے بھائیوں کی خدمت کرو، ان کو دو سامان.
تو ہر صحابہ جو ہے نا، ہر صحابی اپنے اپنے گھر سے جو جو سامان لا سکا وہ لے کے آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں حتیٰ کہ وہ ایک ڈھیر بن گیا اور اللہ کے نبی خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کمیونٹی ورک، لوگوں کی خدمت کام کرتے، لوگوں سے بات کرتے، کوئی نصیحت کرنی تھی تو اس ٹائم جو نصیحت کرتے تھے، ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں بتاتے، جنت کے لیے موٹیویٹ کرتے، جہنم سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، گائیڈ کرتے، فتنوں کے بارے میں بتاتے۔ اس طرح سے جو معاشرتی معاملات تھے، سوشل افیئرز، ان کے بارے میں گائیڈ کرتے لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے بہیو، شیطان کے ٹریپس کے بارے میں بتاتے۔ تو اس طرح سے مختلف ٹاپکس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈپینڈنگ آن دا نیڈ آف دا پیپل ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے کیا۔ پھر عصر سے پہلے کبھی کبھی قباء چلے جاتے، قباء جا کے وزٹ کر لیتے، ان کے پاس جا کے ٹائم اسپینڈ کر لیتے۔ مسجد قباء میں جو ہے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے، کیونکہ مسجد تھی وہاں پہ اس ٹائم پہ بھی، اللہ کے نبی کے دور میں ہی وہ بنی ہوئی تھی، تو وہاں پہ نماز پڑھتے، لوگوں سے مل لیتے۔ کبھی کبھی کوئی اگر ٹرائبس کے درمیان ایشوز ہوتے، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی، تو صحابہ کو بولتے کہ آؤ میرے ساتھ چلیں، ان کی اصلاح کریں، اور ان کے درمیان پیچ اپ کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کرنے والے کام تھے، ٹھیک ہے۔ دس از ہاؤ لیڈرز ورک، ٹھیک ہے۔ سوشل سائنسز ان میں ماسٹرز، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کام کرتے۔ پھر اگین ہی از انگیج ان کمیونٹی ورک، ٹھیک ہے۔ واپس آتے، عصر کی نماز میں ہمیشہ جلدی کرتے تھے، جیسے ہی ٹائم داخل ہوتا جلدی پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ عصر کے ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جب سورج اپنے غروب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے بزنس کو پیک کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ بیفور سن رائز دے نیڈ ٹو ڈو دا کیلکولیشنز، اور کیونکہ وہ ایک ٹائم تھوڑی سی دھوپ کم گرم ہوتی ہے، لوگ نکل بھی رہے ہوتے ہیں، تو نارملی عصر کا یہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ بڑا مشکل وقت ہے جس میں عصر کی نماز انسان ٹائم نکال کے پڑھے۔ ایون اگر آفس بھی ہے 9 to 5 ہے تو اس ٹائم آفس کی کلوزنگ چل رہی ہوتی ہے، سارا دن کا جو کام تھا بندہ شروع میں تو چیل میں گزارتا ہے، لیکن آخر میں جو بھی کام باس سے دیے ٹو ڈوز وہ پینڈنگ ہوتے ہیں، سر پہ ہوتے ہیں، اس ٹائم بندہ تہذیب کر رہا ہوتا ہے۔ سو ہی نیور یوز ٹو ڈیلے عصر صلاح، ہی یوز ٹو پرائورٹائز عصر صلاح، کہ نماز سب سے ہم پہلے پڑھ لیں کہ کہیں کاموں کی وجہ سے نماز ڈیلے نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو عصر ہمیشہ جلدی پڑھنا پسند کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب اگر آفس میں ہو، جاب میں ہو، کہیں بھی بزنس ہے، تو عصر کی نماز میں تاخیر نہ کیجیے۔ یہ مت کیا جائے کہ چلو کام پہلے کر لیں پھر عصر کی نماز پڑھ لیں گے، وہ پھر ہوتا کیا کہ عصر کی نماز ڈیلے ہوتی جاتی ہے اور وہ قضا ہونے پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عصر کی نماز میں ہمیشہ جیسی نماز ٹائم داخل ہوتا فوراً سے پڑھ لے کرتے۔ عصر کی جماعت سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ میں جب بھی 4 رکعت پڑھی نا تو 2 کر کے پڑھی، کبھی 4 رکعت انہوں نے اکٹھی نہیں پڑھی، ایکسیپٹ عشاء کے بعد کی 4 رکعت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا وداؤٹ تشہد، بیچ والا تشہد، اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے لیلۃ القدر کی رات میں اس نے یہ رکعتیں پڑھی۔ یہ ایک حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عشاء کے بعد کی 4 رکعتوں کے بارے میں آتی ہے کہ یہ کٹھے پڑھا کرتے تھے وداؤٹ ون سلام۔ ون سلام مینس کہ یہ دونوں جو 4 رکعت تھیں یہ ایک سلام کے ساتھ پھیرا کرتے ہیں، مینس ان کو ڈیوائڈ نہ کرتے 2 میں۔ ایک سلام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک سلام، دونوں سلام پھیرتے تھے، لیکن ان دونوں کو کمبائن کر لیتے ہیں وداؤٹ تشہد، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر جب بھی انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی، جب بھی پوری زندگی میں، چاہے زور سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، چاہے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، تو 2 میں کر کے پڑھا کرتے تھے۔ 2 رکعت پڑھتے، سلام پھرتے اور پھر 2 رکعت پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو ہمیشہ پرائورٹی بھی رکھتے ہیں، اور پھر عصر کے بعد فیملی کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دس واز ہز فیملی گیٹ ٹوگیدر ٹائم۔ اکثر کبھی کبھی اپنی بیگمات سب کے گھر چلے جاتے ہیں، ان سے مل لیتے، ہر کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیتے، اور جس کے گھر میں اینڈ میں آنا ہوتا، رات گزارنی ہوتی، ان کے پاس آخر میں چلے جاتے۔ یا پھر اکثر ایسے کرتے کہ کسی ایک بیگم کے گھر جس میں انہوں نے وہ دن اسپینڈ کرنا ہوتا تھا، تو سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں، سب بیگمات کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فیملی ٹائم ان سے گپ شپ مارتے، ان کے ساتھ ان کے حال احوال پوچھتے، اور ان کے ساتھ جو بھی میٹرز ہوتے وہ ڈسکس کرتے۔ فیملی کو نصیحت اسپیسیفائڈ جو نصیحت تھی نا، ویسے تو جنرک ہو رہی ہوتی ہے، لیکن فیملی کے لیے نصیحت جو کرتے وہ اس ٹائم میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں لیکن میری زندگی کتنی زیادہ فیملی کے گرد ریوالو ہو رہی ہے۔ فجر پہ اٹھے، پھر کچھ فیملی ٹائم گزارا، سن رائز کے بعد دوبارہ فیملی سے پاس گئے، زور سے پہلے دوبارہ فیملی کے پاس آئے، عصر کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم گزارا۔ سو ہی یوز ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف فیملی ٹائم،
اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارا یہ حال نہیں ہے. اگین وی آر فیل ان دس کیس. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں, فرمایا انہوں نے. تو فیملی ٹائم بہت گزارا کرتے تھے, ٹھیک ہے, گیٹ ٹوگیدرس کرتے, ہنسی مذاق چلتا, ٹھیک ہے. جیسے ایک دفعہ ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک وائف نے اللہ کے نبی کے گھر کھانا بھیج دیا, ٹھیک ہے. تو خیر ایک اور واقعہ آتا ہے, اس کو میں ابھی نریٹ نہیں کرتا. ایک واقعہ میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وائف نے دوسری وائف کو سالن لے کے ان کے منہ پہ مل دیا جسٹ آؤٹ آف جوک. تو اللہ کی یہ فرسٹریٹنگ پرسنالٹی نہیں تھی, غصے نہیں تھے کہ یہ تم نے کیا کیا, اس کو خراب نہیں, بلکہ وہ سالن اٹھایا اور دوسری کو دیا کہ اب تمہاری باری ہے ٹو ٹیک دا ریونج. اٹ واز مطلب واٹر فائٹ ٹائپ کی گیم ہوتی, ٹھیک ہے. تو یوز ٹو انجوائے مومنٹس, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں انٹل مغرب ٹائم, ٹھیک ہے. مغرب کی نماز ہمیشہ, مغرب کی نماز ہمیشہ شارٹ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. ہی یوز ٹو کیپ اٹ بریف اینڈ شارٹ, ٹھیک ہے. اپنی نماز میں جب بھی نماز پڑھتے تھے نا, آپ دیکھیے امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص. اب یہ وہ لوگ تھے جو سارا دن نمازوں کا انتظار کرتے کہ نمازیں آئیں تو ہم اس میں سکون پائیں. اللہ کے خود کہتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جب بھی پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یا بلال ارحنا, اے بلال راحت پہنچاؤ, ہمیں سکون پہنچاؤ بالصلاۃ, نماز کے ذریعے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کیوں شارٹ کرتے ہیں؟ کبھی کوئی دیکھتے ہیں نا بیٹا رو رہا ہے, کسی کا بچہ رو رہا ہے, نماز شارٹ کر دیتے ہیں. اور مغرب کا وقت وہ وقت ہے جب لوگ سارا دن کام کر کے کیا ہوئے, دے فیل ٹائرڈ, دے آر ٹائرڈ, تھکے ہوئے, تو نماز کو شارٹ کر دیتے کہ ابھی لوگوں کو گھر جائیں دو. یہ نہیں کہ اس ٹائم لمبی لمبی صورتیں اور لوگ بس بھی کریں, نہیں, کبھی ایسا نہیں دیا. پیپل یوز ٹو لو, ان کا خیال رکھے تھے, ٹھیک ہے. اور جو صحابہ دے یوز ٹو لو پریئنگ آؤٹ لاؤڈ, کہ ہم لمبی لمبی نماز پڑھیں, اور تلاوت بھی کیسی, اللہ کے نبی کی. آج میں نے بڑے بڑے قرآن سنے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت کوئی کر سکتا ہوگا؟ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن صرف لوگوں کی آسانی کے لیے شارٹ نماز پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے نماز پڑھتے, پھر دوبارہ مغرب کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم, دوبارہ فیملی کے پاس چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. روزہ افطار کرنا ہوتا تو روزہ اپنا افطار کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اگر جنرلی دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کوئی ظہر کا لنچ نہیں ہے, کوئی لنچ نہیں ہے مینلی. لیکن ایک ہی میل تھا دن کا, یا صبح کچھ کھجوریں لے لیتے اور پھر اس ٹائم میل کر لیتے, کچھ کھا لیتے. تو مینلی وی لیو ٹو ایٹ, ناٹ ایٹ ٹو لیو. ہم تو سارا دن ہی اب کیا کھانا ہے, اب کیا کھانا ہے, آج رات کیا کھانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بڑی سمپل تھی. مل گیا تو ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. اس کا مطلب کیا, کچھ پکا نہیں کرتا تھا. ہم 3 مہینے 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے, کھجور اور پانی. پانی جب اندھیرا ہو تو وہ کالا ہی ہوتا ہے, تو کھجور پانی ہم گزارا کرتے ہیں. سمپل لائف سٹائل. اس ٹائم کچھ فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھا لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر عشاء کی نماز ہوتی. عشاء کی نماز صرف عشاء کی نماز ہے جو چاہتے تھے, اور اکثر جو ہے نا لوگوں کی وجہ سے ارلی کر لیتے, لیکن چاہتے تھے کہ ڈیلے کر کے پڑھیں, کیونکہ ہر نماز افضل پہلے ٹائم میں ہے کہ اول ٹائم میں پڑھی جائے. عشاء ایکسیپٹ عشاء پریئر, عشاء جو ہے نا وہ افضل ترین کام ہے کہ وہ ڈیلے کر کے پڑھی جائے. لیکن یہ نہیں کہ جماعت چھوٹ دی اور ڈیلے کر کے پڑھ لی, ٹھیک ہے. تو جماعت کے ساتھ پڑھنا پریفریبل ہے. لیکن جماعت اکثر مساجد میں ابھی بھی 8:30 بجے ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی لوگوں کی آسانی کے لیے ارلی بھی کر لیا کرتے تھے. دیکھیے سبحان اللہ, حالانکہ افضل وہ ہے, لیکن کتنا پیپل کانشیس ہیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیوریج دی ہے, فلیکسیبلٹی دی, وہاں اس کو ویل کرتے تھے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. یسروا ولا تعسروا, کہتے تھے آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو بشارتیں دو, ان کو متنفر نہ کرو, یہ کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو عشاء کی نماز بھی جو ہے نا وہ پڑھتے, اور اس کے بعد تھوڑا سا کبھی کبھی لوگوں کی وجہ سے ارلی پڑھ لیتے.
کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہو, کبھی کبھی ڈیلے بھی کر لیتے عشاء کی نماز کو, رمضان میں اسپیشلی, کیونکہ لوگوں رات جاگنی ہوتی تھی لوگوں نے, تو وہ اس ٹائم ڈیلے کر لیتے. تو یہ کر کے اس کے بعد ہاف این آور جو تھا وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے. جنرلی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ہمیشہ سونا پریفر کرتے تھے. عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے. عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے. کبھی کبھی جو عشاء کی نماز کے بعد جو ہاف این آور 45 منٹس تھے وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کے ساتھ گزارنا پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ کبھی کبھی نکل جاتے مدینہ میں. کوئی صحابی قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ گھر کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تلاوت سنتے اور اس کو اسے امیوز کرتے اپنے آپ کو. عبداللہ بن مسعود کی تلاوت بہت خوبصورت تھی. ان کی تلاوت ان کے پاس, گھر کے پاس جا کے سنا کرتے تھے. ان کی نماز سنا کرتے تھے جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہوتے. تو یہ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے کبھی کبھی, ورنہ اکثر عشاء کے بعد دوبارہ گھر آ جاتے. اور پھر فیملی ٹائم, اور پھر اسپیشلی پرائیویٹ ٹائم ود ہز وائف, جن کے گھر رات گزارنی ہوتی, ان کو ٹیچ کرتے, ان کو بتاتے, ان کے ساتھ اپنی مومنٹس شیئر کرتے, اور پھر عشاء کے بعد فوراً سو جاتے. اور پھر ہی یوز ٹو سلیپ انٹل مڈ نائٹ. دس واز دا مین چنک آف سلیپ. ٹھیک ہے, اور یہ تقریباً بنتے ہیں 4 گھنٹے. یہ 4 گھنٹے بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلیپ تھی نا, وہ تقریباً جو مین چنک تھا اٹ واز 4 آورس. اس کے بعد آدھی رات میں وہ جو ہے نا وہ جاگ جاتے اٹھ کے. دس واز ہز پرائیویٹ ٹائم, دس واز ہز می ٹائم. اٹھتے, وضو کرتے, کبھی کبھی کسی صحابی نے وضو کا پانی تیار کیا ہوتا تو اس سے وضو کر لیتے, اور پھر سکون سے قرآن کی تلاوت کرتے, لمبے لمبے قیام کرتے, لمبے لمبے رکوع کرتے, لمبے لمبے سجدے کرتے. ایک صحابی کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کروں نماز میں. تو میں نے وہ جب قیام کرنا شروع کیا, میں ساتھ آئے کھڑا ہو گیا, لیفٹ پہ کھڑے ہو گئے وہ صحابی. تو اللہ کے نبی نے ہاتھ سے ان کے کان کو پکڑا اور ایسے اس کو پہلے رب کیا پیار سے, اور پھر ان کو اپنے رائٹ طرف کھڑا کیا. ٹھیک ہے, اپنے دائیں طرف کھڑا کیا. یا میں اپوزٹ تو نہیں بول گیا, لیفٹ سے رائٹ کھڑا کیا, اپنے رائٹ طرف کھڑا کیا. تو تلاوت شروع کر دی, تلاوت کر رہے تھے. اچھا, اس ٹائم تلاوت شروع کی لگی نے, اس سے پہلے کچھ دیر خاموش تھے, تیاری میں, امیجن کرنے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. اینڈ ہی یوزڈ ٹو اسپینڈ سم پرائیویٹ ٹائم ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تلاوت کی, اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی, سورہ النساء کی تلاوت کی, سورہ آل عمران کی تلاوت کی. سبحان اللہ, یہ کتنے پارے بنتے ہیں؟ 5.5-6 پارے بنتے ہیں تقریباً. یہ تلاوت کی, کتنی لمبی تلاوت ہے. اور ہر آیت کے بیچ میں وقفہ کرتے تھے. اللہ کے نبی کی تلاوت کیسی تھی کہ ہر آیت کے بیچ اگلی آیت سے جوڑتے نہیں تھے اس کو. ایسے نہیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, نہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو وقفہ کہتے تھے, پاز کرتے. اور پھر یہ سب, اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی کا قیام جو تھا وہ اتنا ہی لمبا تھا, جو رکوع تھا وہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا ان کا قیام لمبا تھا, اور ان کے جو سجدے تھے وہ اتنے لمبے تھے جتنا ان کا قیام لمبا تھا. تو ہمارا می ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یار لیٹس اسپینڈ یہ میرا پرسنل ٹائم. ہم کیا ریسٹورینٹ چلے گئے, جم چلے گئے, اسٹیم سونا میں چلے گئے, یہ کہ اللہ معاف یہ کر لیا. اللہ کے نبی کا می ٹائم کیا تھا, پرسنل ٹائم, تہجد. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم لمبا لمبا کام, کھڑے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. بات جنت کی آیات آتی ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں نماز میں, اس مسنون ہے. جب بھی جنت کی آیات آتی ہے تو اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. قیامت آخرت کی آتی, نار کی بات آیات آتی تو دعا کرتے کہ اللہم اجرنا من النار. برے لوگوں کی, فاسقوں فاجروں کی آیات آتی تو کہتے اللہم لا تجعلنا منہم. تو دعائیں, تو یوز ٹو ڈگ ڈیپ ان سائڈ قرآن, اور اس میں مزہ لیتے اور پڑھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں, آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنا لمبا لمبا قیام. تو کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور ہم لوگ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ کہتے ہیں ہم تو بڑے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اچھا, اس سے پہلے جب سو کے اٹھتے تو صرف سو کے اٹھتے نا تو 10 دفعہ پڑھتے سبحان اللہ, پھر 10 دفعہ پڑھتے الحمدللہ, پھر 10 دفعہ پڑھتے اللہ اکبر, پھر 10 دفعہ پڑھتے لا الہ الا اللہ,
پھر جذبہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ, اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کرتے ہیں فار دا ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے, کہ الحمدللہ آرام سے, ٹھیک ہے, اور پھر لمبی جو ہے نا وہ رات کا قیام کرتے ہیں, اور پھر جو رات کا آخری 6th پارٹ تھا اس میں وہ پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. اگر آپ رات کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کریں نا تو اللہ کی مڈ میں اٹھتے اور آخری پارٹ تک تہجد پڑھتے, اور پھر رات کو جو 6th پارٹ تھا نا وہ سو جاتے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان پہ. کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتے اور اٹھنے کے بعد اپنے جوتے اٹھاتے اور گھر سے نکل جاتے ہیں, اور پتہ کہاں جاتے ہیں؟ بقیع چلے جاتے ہیں, اپنے ان دوستوں کے پاس جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حالانکہ وہ چلے گئے اس دنیا سے یار, لیکن لائلٹی دیکھیں آپ, کسی سے آپ نے لائلٹی سیکھنی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور کبھی کبھی کعبہ چلے جاتے ہیں, کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت کرتے قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے نا جیلسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, کسی اور وائف کے پاس تو نہیں جا رہے. تو کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ نا لیکن میں نکلے اور کہتے ہیں رویدن وہ نا کرال کرتے اپنے اس میں نا ٹوز پہ چلتے چلتے نکلے. تو مجھے لگا کہ عورت میں جیلسی ہوتی ہے, کلکس ان, تو کہ اپنی بیوی کے پاس. پھر جب میں نے دیکھا تو بقیع جا رہے تھے اور پھر کعبہ گئے. اور کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے پاس جاتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس, کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی کا ڈیلی اسکیجول تھا. ناؤ ریپنگ دس اپ, کچھ پوائنٹس جو کہ ان کی زندگی میں سے ہمیں پرومیننٹ نظر آتے ہیں. نمبر 1 از ان کا جو سارا دن تھا نا, آپ دیکھیں نماز کے گرد ریوالو کرتا تھا, نماز کے گرد, اس نماز سے اس نماز تک کیا کرنا ہے, اس کے باتیں کرنا ہے, اس سے باتیں کرنا ہے. تو ان کی جو لائف میں جو ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا نا وہ نمازیں تھیں. نمازوں گرد ان کا اسکیجول ریوالو کرتا تھا, اور ہمارا اسکیجول گرد نمازیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں. ہم اپنے اسکیجول کے مطابق نمازوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نمازوں کو رکھتے تھے مین پرائورٹی اور اس کے مطابق اپنا اسکیجول سیٹ کرتے تھے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو اور حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں, سبحان اللہ, کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بہت فرینک, بہت لونگ, بہت سب کچھ آپ نے پڑھا, لیکن جب اذان ہوتی تو وہ ایسے بالکل اسٹرینجر بن جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں, کہ اب میرے محبوب کا بلاوا آ گیا, اب میں کسی کو نہیں جانتا. تو نماز کے ٹائم پہ اسٹرینجر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جا کے نماز پڑھتے ہیں. دوسرا چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن اللہ تعالیٰ کی خاص ریمیمبرنس میں گزرتا تھا. مسجد میں جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, مسجد نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, واش روم نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں, کپڑے پہنتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں, کپڑے اتارتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں. ہر سارا دن آپ اگر دیکھیں اللہ کے نبی کانشیسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن میں تھے. ہر وقت دعا, ہر وقت دعا, ہر وقت دعا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانسٹنٹ تعلق, کنیکشن تھا, جو کہ آج ہمارا بالکل بھی نہیں ہے. ہم وہ جو کنیکشن ہے نا وہ فیل ہی نہیں کرتے آج. وی ہیو نو کنیکشن ایٹ آل. کبھی ہم اللہ تعالیٰ کو مس کرتے ہیں کہ اللہ آج سارا دن آپ سے باتیں نہیں کی. اور ہم لوگ مطلب سبحان اللہ ہم اتنے روبوٹک ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی رٹے دعائیں ہیں جس پہ کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے. گھر بسم اللہ توکل واپس گھر ہیں اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, ایسے پڑھیں, کوئی ایسنس ہی نہیں ہے. ایک وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش ہوتی ہے نا تو اپنے ہاتھ کو اس طرح ننگا کرتا ہے, ایسے ننگا کرتے ہیں اور بارش میں رکھ لیتا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے آ رہی ہے, اور اس بارش کو اپنے اسکن پہ فیل کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے آ رہی ہے, میں اس کو فیل تو کروں. دس واز ہز کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹ کرتے ہیں, ہر ٹائم دعا کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی نا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانسٹنٹ ریلیشن میں ہونا چاہیے. جو کہ نہیں ہے تو ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی کا شکار ہے. لوگ ڈرگز لے رہے ہیں, سونے سے پہلے گولی نہ لیں تو ان کو نیند نہیں آتی. یوتھ ہے, ینگسٹر ہے, پیسہ ہے, ہر صحت, ہر چیز ہے, لیکن نیند نہیں آ رہی. ایک بے چینی, بے سکونی سے کیوں ہے, اتنا سٹریس کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ لائف سے چلا گیا ہے, بس روبوٹک لائف سٹائل ہے. سجدے نماز تو کر رہے ہیں لیکن نماز کھوکھلی ہے.
نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا لذت ہی محسوس نہیں ہو رہی. وہ نماز جو اللہ سے ملاقات کا لذت ہی نہ دے, وہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز. تیسری چیز, اپنے تمام حقوق کو ادا کیا. مجھے پلیز روکیے کہ جب ہو جائے تو اشارہ تو کریں. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس کو مینڈ کر رہا ہوں. اپنے تمام حقوق کو ادا کیا, کسی کا حق مارا نہیں, بیگموں کا حق, ساتھیوں کا حق, ہر کسی کا حق ادا کیا. ٹھیک ہے, ٹائملی. اسی طرح سے ہی وازنٹ اسٹریسڈ. آپ دیکھیں ان کی لائف کو, اٹ واز ویری نارمل. کبھی اسٹریس میں نہیں ہے کہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جیسے ہماری لائف ہر وقت اسٹریس میں ہے, یہ ٹائم وہ ٹائم, اور اتنا ریجڈ روٹین ہم نے بنا دی اپنی. ہی واز ویری فلوئڈ اینڈ اسپونٹینیس اینڈ فلیکسیبل صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ اینی اسٹریس. ٹھیک ہے, اور سمپلسٹی دیکھیں. 5واں پوائنٹ, زندگی از ویری سمپل. کھانا ہے تو دے دو, نہیں ہے تو آئی ایم فاسٹنگ. بیٹھے صحابی آ گئے تو پوچھ رہے ہیں, ان کے ساتھ گھنٹہ گزار لیا, نہیں آئے تو اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے. اٹ واز ویری فلیکسیبل. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہی ہیڈ اسٹرانگ فیملی ریلیشن شپس. کبھی کسی بیگم کو شکایت نہیں ہو کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, بار بار ان کے پاس جانا, بجائے کہ وہ کہیں خود سے ان کے پاس جانا, ان سے پوچھنا اینڈ اس کو انجوائے کرنا اس مومنٹ کو. ٹھیک ہے, اس طرح سے اگر آپ دیکھیں نا انبیاء کی زندگی اور اسپیشلی رسول اللہ کی زندگی, حدیث میں کیا آتا ہے, اشد بلاء علی الانبیاء. تو سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشکلیں انبیاء کی لائف میں ہوتی ہیں. والد نہیں, والدہ نہیں, کتنی اولاد ان کی جو ہے نا ان کے ہاتھ میں فوت ہوئی. چچا کی ڈیتھ, ان کی بیگم خدیجہ کی ڈیتھ, کتنے صحابہ, مصعب بن عمیر کی ڈیتھ, چچا حمزہ کی ڈیتھ, کتنے ٹریجڈی سی لائف میں. ان سب میں سے اگر ایک ہماری زندگی میں ہو جائے نا, ہماری لائف ساری ڈپریس گزرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو جان ان کی نکلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں اٹھایا, اپنے صحابہ کی لاشیں اٹھائیں اور قریب. اور یہ نہیں کہ جو ہماری محبت ہے نا, ہمارے دوست تھے تو ہم میچ نہیں کر سکتے. جو صحابہ کی محبت اللہ کے نبی سے تھی اور اللہ کے نبی کی محبت صحابہ سے تھی, لیکن ان کی لاشیں اٹھائیں, خود اپنے دانت شہید ہوئے, سر پہ چوٹ لگی, کتنے قریب لوگ شہید ہوئے جنگوں میں. لیکن اور بھوک کا کیا عالم تھا ہم نے دیکھ لیا, مشکلیں. اور پورے عرب کے جو ہے نا احزاب, کیا ہے احزاب, مختلف جو ہے نا حزب کی جمع ہے, یہ تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے آگے کھانے پینے کے, ہم ان کو آج مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. اتنا مشکلات. لیکن صحابیہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو اللہ کے نبی سے زیادہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. He used to look happy, he used to be present. تو another point is he used to be present. جہاں پہ ہے وہاں پہ رہیں. ہم تو سوچوں ہی گھومتے ہیں کہ گھنٹے بعد بھی ہاں آپ بلا رہے تھے مجھے. We are not present, he was present. ہر بندے کو امپورٹنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ مینلی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ہم نے سنتیں اور بہت ساری چیزیں ذکر نہیں کی, میں نے اب صرف ڈیلی اسکیجول ذکر کیا مینلی آپ سے, جو کہ کتنا ہی بابرکت اور کتنا سمپل ہے. ہمیں سے ہر شخص اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتا ہے, وہ چاہے وہ جس لائف اسٹائل میں بھی ہے, اپنی جاب پہ ہیں, اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں, بزنس سیکٹر میں ہیں, جہاں بھی ہیں. لوگوں کو انسپائر کریں, لوگوں کو خیال رکھیں, کیئرنگ بنیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن مینٹین رکھیں. جس شخص نے زندگی گزاری سمپل سا لائف اسٹائل ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین لائف اسٹائل ہر بندے کے لیے ہے کہ فالو کر سکیں انشاءاللہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی جیسا اخلاق, اللہ کے نبی جیسا کردار, اور ہم ان تک پہنچ تو نہیں سکتے لیکن کم از کم ہم انہیں فالو تو کر سکتے ہیں نا, ان کے راستوں میں چل تو سکتے ہیں, اور یہی ان کا بہترین راستہ ہے. اور جس نے بھی اس راستے کو فالو کیا وہ خوشیوں میں زندگی گزار دے گا, دنیا بھی اس کی, آخرت بھی اس کی. لیکن جو شخص ان کو رول ماڈل چھوڑ کے اور باقیوں کو جس نے رول ماڈل بنائے, تو وہ ساری زندگی سٹریس میں, انزائٹی میں, ڈپریشن میں اور مصیبتوں میں گزار دے گا. اللہ مستعان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ہم سب کا آنا یہاں پہ قبول کرے, اور ہم سب کو واقعتاً اس علم سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم سب کو اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے, ہم سب کی اللہ کے نبی سے ملاقات حوض کوثر پہ کروائے, اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے نبی کے پڑوس میں ہوں, جنت الفردوس الاعلیٰ میں, اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں
اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. بے شک ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہمیں آپ کی رحمت سے بڑی امید ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم لا تجعل هذه الدنيا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقلت ما قلت، ان تك حسنة فمن الله وان تك سيئة فمن نفسي والشيطان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. بالکل بالکل.